अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत में एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोग मुसलमानों की इबादत और इबादत गाहों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि जुम्मा के रोज़ जो इबादत की जाती है इसको बंद कर दिया जाए और मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर दी जाएं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुसलमान कुछ नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आते हैं और इंडियन पुलिस वहाँ जाकर मुसलमानों को मारती हुई नज़र आती है। ये एक खुल्लम खुला इंसानियत के साथ बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो में ये देखिए और इसके बाद सुनेंगे इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, ये सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में कि जब आप जुमा की आज़ान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आज़ान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ जाते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा, अपने पैरों में से जूतियां निकालो क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में, सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारे जूतियां निकालते हैं। इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई मजहबी किताबों में भी। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में, खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, ड्रॉ नॉट नाय हिदर, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth इज होली ग्राउंड। नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है, वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहाँ खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth इज होली ग्राउंड। आप अपने पैरों की जूतियां निकालो क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाज़त दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहाँ जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं, मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी का उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डिड।
اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے. مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے. ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں. اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو. اس آیت میں ذکر ہے وضو کا، کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے. Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین، اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے. مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں، یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے. اللہ کے رسول فرماتے جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 666. اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور روز، اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو، اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاح ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں،
اگر نماز کے لیے صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سن رہے ہیں، نماز ایک حکم الہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز کا طریقہ بتایا اور نماز کے فضائل بھی بتائے۔ تو آج تک امت مسلمہ نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے، تو جتنے بھی روکنے والے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو روکا جائے، ان کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں، ان کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو جائے، بٹ وہ کر نہیں سکے۔ تو آج کے ہندو بھی جتنی کوشش کر لیں، ان کی پولیس، ان کی فوج، ان کا جو بھی ہے، سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اور عبادت کو ختم کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو چیلنج ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، آئیے مزید سنتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن مجید میں کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک۔ جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ has sent، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور قرآن عظیم۔ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور عظیم قرآن۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم۔ تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے، اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے، اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ۔ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے، قرآن مجید 92 ٹائمز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے نماز کے متعلق احادیث کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر مسلمان اس کو پڑھے گا اور پڑھتا آ رہا ہے، پڑھتا ہی رہے گا، پڑھ بھی رہا ہے الحمدللہ۔ تو ناظرین، آپ نے شروع میں دیکھا ہے انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، مذہبی اناد اور مذہبی ضد کو آڑ میں رکھتے ہوئے جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں، مسلمان اگر مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی تو روڈ کے اوپر اگر نماز پڑھ رہے ہیں
रोड बंद भी नहीं किया हुआ उन्होंने। आपने देखा होगा रोड का एक हिस्सा है जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, दूसरा हिस्सा खुला है, ट्रैफिक वहाँ पर आमदो रफ्त रख सकती है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो दर्जनों मजहबी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सिख हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ईसाई हो गया, फ़लाँ, तो वो भी तो अपने हुकूक के लिए या अपने किसी भी मजहबी काम के लिए रोडों पर आ जाते होते हैं। तो कभी किसी पुलिस वाले ने उन दूसरे मजहबी लोगों के ऊपर हाथ उठाया है? कभी उनको जो है इस तरह के थप्पड़ लगाए हैं? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बेचारे मुसलमान चूँकि मगलूब हो चुके हैं अपनी ही कम हिम्मती और बेकसी की वजह से, अपने ही बुरे अमाल की वजह से। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को क़ुव्वत दे। तो नाज़रीन, ये एक ज़ुल्म है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा शेयर हो और मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। तो नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में अच्छा तासुर जो आपने लिया वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।